الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات اور پردہ نشین خواتین اسلام، نماز فجر کے بعد روزانہ سنن و نوافل کے احکام اور مسائل ہم لوگ سنتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. کل کے درس میں ہم نے فجر کی سنت سے متعلق کچھ احکام اور مسائل سنے تھے، اور کل ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ ہے جس کا تذکرہ فجر کی سنت سے متعلق آج ہم کریں گے. اور وہ مسئلہ ہے، جب فجر کی فرض نماز شروع ہو جائے تو کیا کوئی آدمی سنت پڑھ سکتا ہے؟ امام فرض نماز شروع کر چکا یا اقامت ہو گئی ہے تو کیا کوئی آدمی سنت پڑھ سکتا ہے؟ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں ہمارے سماج میں، اور نہ صرف ہمارے سماج میں بلکہ آپ دیکھیں گے مختلف علاقوں میں لوگوں کے اندر بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے. میں اس مسئلے کے دو پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سنت شروع کر چکا ہے، ایک رکعت پڑھ چکا ہے یا یوں کہ تکبیر تحریمہ ہو چکی ہے اور وہ سنت پڑھ رہا ہے، اس کے بعد اقامت شروع ہو رہی ہے، یعنی وہ سنت پڑھ رہا ہے اور اقامت شروع ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے قیام میں ہو سکتا ہے پہلی رکعت ختم کر چکا ہو سکتا ہے دوسری رکعت، بلکہ ہو سکتا ہے دوسری رکعت کے تشہد میں بیٹھا ہو، ابھی تشہد پڑھنا باقی ہو اور اقامت ہو رہی ہے. ایک شکل یہ ہوتی ہے. اور مسئلے کی دوسری شکل یہ ہے کہ آدمی مسجد میں آیا، اقامت ہو گئی، ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی، اقامت ہو گئی یا اقامت کے بعد جماعت شروع ہو گئی یا ایک رکعت ہو گئی ہے، کیا آدمی فرض میں شامل ہو جائے گا یا پھر یہ کہ سنت پڑھ کر فرض میں شامل ہوگا؟ یہ دوسرا مسئلہ. ان دونوں مسئلوں کو آج ہم ذرا تفصیل کے ساتھ سنیں گے، سمجھیں گے، اس لیے کہ ہمارے ہاں احناف کے ہاں، علماء احناف کے ہاں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ طریقہ ہے کہ وہ جماعت بھی ہو رہی ہو فرض کی تو پیچھے سنت پڑھ کے ہی داخل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کرتے ہیں، یہ ہم جاننے سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے. اس سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ دیکھ لیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا: اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز کے لیے اقامت کہہ دی جائے، اقامت شروع ہو جائے، جیسا کہ شارحین نے لکھا اقیمت سے مراد اقامت کی ابتدا ہو جائے، جیسے ہی اقامت کہنا شروع کرے مؤذن، فلا صلاۃ، تو کوئی نماز نہیں ہوگی الا المکتوبہ، سوائے فرض نماز کی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. مسند احمد کے اندر ایک اور لفظ آیا الا التی اقیمت، سوائے اس نماز کے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے، اس نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیدھے اور صریح الفاظ ہیں. اب یہاں لا صلاۃ اللہ کے نبی نے کہا تو کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پوری نہیں ہوگی، ثواب پورا نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے؟ یا پھر یہ کہ نماز صحیح ہی نہیں ہوگی؟ نماز صحیح ہی نہیں ہوگی. اہل علم نے لکھا، جیسے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ہیں، انہوں نے لکھا کہ لا صلاۃ کا معنی یہ ہے کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو اس اقامت جو کہی جا رہی اس نماز کے علاوہ کوئی نماز صحیح نہیں ہوگی. یعنی بندہ پڑھ بھی لے تو وہ نماز نہیں اللہ کے پاس. بندہ اگر پڑھ بھی لیتا ہے تو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی، اللہ کے پاس اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. فرض نماز بھی جب اقامت کہہ دی جائے تو وہی نماز اصل میں نماز ہے. اب یہ جو حدیث ہے یہ بنیاد ہے اور بہت بڑی بنیاد ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کے الفاظ بہت صاف اور دو ٹوک ہیں. فلا صلاۃ، اقامت کہہ دیے جانے کے بعد کوئی نماز نہیں ہے
سوائے اس نماز کے جس کی اقامت کہی گئی ہے۔ تو اس کی بنیاد پر اب یہاں دو مسئلے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے پہلے سے، ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے پہلے سے، تو سنت پڑھتے ہوئے اب وہ اقامت سن رہا ہے۔ اب اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ تو کہا سیدھے سیدھے مسئلہ یہ ہے کہ جس حالت میں ہے اسی حالت میں نماز توڑ کر جماعت میں شامل ہو جانا چاہیے۔ یعنی آدمی مان لیں سجدے میں ہے، اقامت کی آواز جیسے ہی کان میں پڑی، سجدے ہی سے اٹھ کر آدمی کو سیدھے صف میں آ جانا چاہیے، جہاں ہے وہیں سے نماز چھوڑ کر آ جانا چاہیے۔ یہ مطلب کئی اہل علم نے لیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو اس اقامت کے کہہ دیے جانے کے بعد کوئی نماز درست نہیں ہے۔ وہیں اہل علم کی دوسری جماعت کی رائے یہ ہے کہ نہیں، آدمی دیکھے اگر نماز کی ابھی شروعات کیا ہے، اب یہ نماز سنت مکمل کر کے آنے تک پہلی رکعت چھوٹنے کا امکان ہے، یعنی پہلی رکعت آدمی یعنی امام رکوع میں جانے کا امکان ہے، تو پھر آدمی چھوڑ کر آ جائے گا، اپنی جو نماز ہے وہ چھوڑ کر آ جائے گا۔ لیکن مان لیں وہ سنت کے بالکل آخری مرحلے میں ہے، یا ایک رکعت پڑھ چکا ہے، اب ایک رکعت باقی ہے۔ جیسے حضرت عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ تابعی ہیں، حضرت ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک رکعت پڑھ چکے ہو تو دوسری رکعت ہلکی یعنی بالکل مختصر صرف ارکان بنیادی ادا کر کے مکمل کر لو اور آ کر نماز میں شامل ہو جاؤ۔ اس سے ہوگا یہ کہ تمہاری پہلی نماز بھی محفوظ ہو جائے گی، اور جس نماز کے لیے اقامت کہی گئی وہ بھی تمہیں مل جائے گی اگر پہلی رکعت ملتی ہے تو۔ لیکن اگر پہلی رکعت چھوٹنے کا امکان ہو تو پھر وہ سنت جاری نہیں رکھ سکتی۔ واللہ اعلم، اس سلسلے میں یہ دوسرا جو قول ہے وہ زیادہ صحیح ہے۔ اور دوسرا قول صحیح ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، انس ابن سیرین کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ کیا میں فجر کی جو 2 رکعت سنت ہے وہ لمبی قرات کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ لمبی قرات کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اللہ کے نبی رات کا قیام کرتے اور اذان ہو جانے کے بعد فجر کی 2 رکعت بہت ہلکی پڑھتے، اور ایسے پڑھتے تھے کأن الاذان بأذنین، گویا اقامت آپ کے کان میں پڑ رہی ہو، اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہو، اور آپ جماعت کو پا لینے کے لیے گویا جلدی پڑھ کر جا رہے ہو، ایسی مختصر اللہ کے نبی پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اللہ کے نبی کی نماز کی کیفیت بیان کی۔ یہاں سے اہل علم نے استدلال کیا، گویا اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہو تو آپ تیزی سے نماز پوری کر کے جا سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی کی نماز کی کیفیت ہوتی تھی۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر زیادہ صحیح مسئلہ اس میں یہ ہے کہ آدمی اگر سنت پڑھ رہا ہے، اقامت کہہ دی گئی ہے، ابھی سنت کی شروعات ہے اور سنت مکمل کرنے تک پہلی رکعت چھوٹنے کا ڈر ہے، تو پھر آدمی نماز جاری نہیں رکھے گا، نماز صحیح نہیں ہوگی۔ لیکن اگر اس کا قوی امکان ہو کہ نہیں، میں اپنی نماز مکمل کر کے ابھی سورہ فاتحہ چل رہی ہے یا ضم سورہ کا مسئلہ ابھی چل رہا ہے، میں فوراً حاضر ہو سکتا ہوں، تو پھر اس آدمی کو اپنی سنت مکمل کر لینا چاہیے اور فرض میں بھی داخل ہو جانا چاہیے۔ یہی مسئلہ زیادہ صحیح ہے۔ تو ایک تو یہ ہوا کہ ایک آدمی سنت پڑھ رہا ہے اور اقامت کہہ دی جائے، رہا دوسرا مسئلہ، اور یہ جو فجر ہی کے سلسلے میں کسی بھی نماز میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، کسی بھی نماز میں اگر آپ سنت پڑھ رہے ہیں اور اقامت کہہ دی جائے تو یہی مسئلہ ہونا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ اقامت کہہ دی گئی، اس کے بعد کوئی سنت پڑھ سکتا ہے کیا؟ اقامت کہہ دیے جانے کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں یہ مسئلہ یاد رکھیے گا کہ اہل علم کے پاس یہ بات حدیث صحیح ہونے کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی جو حدیث کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے سوائے اس کے جس کے لیے اقامت کہی گئی ہے، سوائے فرض نماز کے، اس حدیث کی بنیاد پہ کہا آدمی ایسا نہیں کر سکتا، یعنی اقامت ہو جانے کے بعد آ کر سنت نہیں پڑھ سکتا۔
صرف فجر کی سنت کے سلسلے میں علماء احناف اور دیگر بعض علماء کے پاس ایک رائے ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ فجر کی سنت کی اتنی تاکید ہے، فجر کی سنت کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے کہ آدمی فجر میں آئے تو 2 رکعت ہلکی نماز پڑھ کر ہی فرض میں داخل ہو، چاہے اس کی 1 رکعت چھوٹ بھی جائے. یعنی فرض نماز کی 1 رکعت چھوٹ بھی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سنت پڑھ کر ہی فرض میں شامل ہو. کیوں ایسے؟ تو کہا اس لیے کہ ہم نے صحابہ میں کئی صحابہ سے یہ بات پڑھی ہے، کئی صحابہ سے ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ انہوں نے جو ہے ایسا کیا ہے یا کرنے کو کہا ہے. کس نے کہا ہے، کس نے کیا ہے؟ تو کچھ دلائل انہوں نے دیے ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا مختصر ذکر کر لیتا ہوں. سب سے پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی حدیث جو اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، کہ جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز درست نہیں سوائے فرض نماز کے. کہا اس حدیث کی ایک روایت میں الفاظ آئے الا رکعتی الصبح، سوائے صبح کی 2 رکعت کے. یعنی صبح کی 2 رکعت جو نماز ہیں وہ اقامت کے بعد بھی ہو سکتی ہیں. یہ انہوں نے استدلال کیا. لیکن میں یہ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں. حضرت ابو ہریرہ سے یہ جو الا رکعتی الصبح کے الفاظ ہیں یہ ثابت نہیں. اس کے علاوہ یہی روایت دوسری کتابوں میں ان الفاظ کے ساتھ آئی ولا رکعتی الصبح، یعنی جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز درست نہیں، حتیٰ کہ فجر کی 2 رکعت پڑھنا بھی درست نہیں، سنت فجر کے معاملے میں بھی درست نہیں. حالانکہ اس کی سند بھی ضعیف ہے لیکن پہلی کے مقابلے میں یہ زیادہ قوی ہے نسبتاً. تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو استدلال پہلی حدیث سے کیا گیا وہ ضعیف ہے، وہ استدلال درست نہیں. ایسے ہی ایک اور استدلال انہوں نے کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ لا تترکوا رکعتي الصبح وان طردتكم الخيل، تم فجر کی 2 رکعت نماز نہ چھوڑو گرچہ گھوڑے تمہیں دوڑاتے ہوئے آئیں. کیا مطلب ہے گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں؟ یعنی دشمن حملہ کر دے، دشمنوں کے گھوڑے تمہارے پیچھے بھی پڑ گئے تب بھی فجر کی 2 رکعت مت چھوڑو. یہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے. لیکن اگر یہ صحیح بھی ہو جائے تو اس میں یہ مسئلہ تو نہیں ہے کہ اقامت ہو گئی ہو تب بھی سنت پڑھو، یہ الفاظ نہیں. یہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فجر کی سنت کی اہمیت یہ ہے کہ دشمن پیچھے بھی پڑا ہو تب بھی تمہیں پڑھنا چاہیے، لیکن فرض نماز کے ہوتے ہوئے پڑھنا چاہیے، یہ مسئلہ تو اس حدیث میں ہے نہیں. اچھا، تیسری دلیل علماء احناف نے دی. کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو دیکھا امام نماز شروع کر چکا ہے، لوگ صفوں میں کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک ستون کے پیچھے گئے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت پڑھی، اس کے بعد جماعت میں شامل ہوئی. یہ مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے. یہ روایت کہا حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پڑھی ہے. اس کی تحقیق اگر آپ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی سند میں بھی کمزوری ہے. اس کی سند میں بھی ایک راوی ہے مدلس کہتے ہیں، ہمارے پاس محدثین کی اصطلاح میں مدلس کہتے ہیں، یعنی ایک ایسے راوی کہ جن کی روایت بعض وجوہ سے ضعیف قرار پاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے جو ہے اس میں صراحت کے ساتھ اپنے استاد سے سننے کا تذکرہ نہیں کیا. حدیث یہ بھی ضعیف ہے. اور ایک چوتھی روایت انہوں نے دلیل کے طور پر دی. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں جب آتا ہوں مسجد میں اور دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو میں 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر فرض میں داخل ہوتا ہوں. یہ روایت صحیح ہے حضرت ابو الدرداء سے. یعنی حضرت ابو الدرداء اپنا جو طریقہ بتاتے ہیں میں ایسا ہی کرتا ہوں کہ 2 رکعت پڑھ کر میں داخل ہوتا ہوں. حضرت ابو الدرداء کا یہ معاملہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. تو احناف یہ کہتے ہیں کہ چونکہ صحابہ سے ایسا کرنا ثابت ہے اس لیے ہم جو ہے فجر کی سنت میں کہتے ہیں کہ فجر کی سنت آدمی پڑھ کر ہی فرض میں داخل ہوگا. لیکن دیکھیں یہی مسلک اہل حدیث اور احناف کا فرق آپ کو سمجھ میں آئے گا.
ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ ہم دین کو ویسے سمجھتے ہیں جیسے صحابہ نے سمجھا، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا کوئی فعل یا کوئی قول پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے برخلاف جاتا ہے، خاص طور پر اس وقت جب صحابہ کے درمیان دو رائے ہوں، تو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ حدیث رسول سے قریب جو مسئلہ ہم اس مسئلے کو صحیح مانتے ہیں۔ یہاں حضرت ابو الدرداء سے صرف ثابت ہے، بقیہ سے ثابت نہیں، جو ثابت نہیں اسے دلیل نہیں مانیں گے، لیکن حضرت ابو الدرداء سے ثابت ہے، اور مان لیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کا بھی عمل ہے، تو یہ دونوں عمل اگر ہیں تو یہاں دو مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ، میں دو حدیثیں آپ کے سامنے سناؤں گا، صحابہ کے جو اقوال ہیں انہوں نے اللہ کے نبی سے اتنی تفصیل سے روایت کیا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ میں دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح حدیث ہے، فلا صلاۃ، جب اقامت کہہ دی جائے تو کوئی نماز درست نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تو بات یہ ہے، دیکھیے دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مالک ابن بحینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے نماز شروع کر لی، فجر کی نماز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جب دیکھا کہ میں جو ہے نماز پڑھ رہا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا اتصلی الصبح اربعا، کیا صبح کی نماز 4 رکعت پڑھو گے؟ صبح کی نماز 4 رکعت پڑھو گے؟ یعنی جب جماعت ہو رہی ہے اس وقت تم 2 رکعت پڑھ رہے ہو، تو گویا پوری نماز تمہاری 4 رکعت ہو گئی، تو کیا 4 رکعت نماز پڑھو گے تم؟ نبی علیہ السلام کی اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ناپسند فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا کہ فجر کی جماعت ہوتے ہوئے کوئی آدمی سنت پڑھے۔ اور دوسری روایت حضرت عبداللہ ابن سرجس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے، وہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھنے لگا، پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ساتھ نماز میں داخل ہو کر اپنی نماز پوری کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیر کر فارغ ہوئے اور آپ نے یہ منظر دیکھا یا معلوم ہوا آپ کو، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کے بندے بِأَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اعْتَدَدْتَ، تم نے کون سی نماز کا حساب کیا، یعنی کون سی نماز تمہاری نماز ہوئی؟ وہ نماز جو ہم کو چھوڑ کر تم الگ پڑھ رہے تھے وہ نماز تمہاری ہوئی، یا پھر یہ کہ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا، جو نماز ہمارے ساتھ پڑھی وہ نماز تمہاری شمار ہوئی؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا۔ اللہ کے نبی نے کہا یا تو وہ نماز ہوئی ہے یا تو یہ نماز ہوئی ہے تمہاری دونوں نمازیں نہیں ہوئی ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک ہی ہوئی۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کون سی نماز تمہاری ہوئی ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا پوچھا۔ بتانا یہ ہے، اس مسئلے کی ذرا تفصیل میں نے آپ کے سامنے کر لی۔ وجہ یہ ہے کہ احناف کے پاس یہ مسئلہ بہت مشہور ہے، اور مشہور ہونے کی وجہ سے آپ ہمارے ہاں بھی دیکھیں گے اور مساجد میں بھی دیکھیں گے، جماعت چل بھی رہی ہو، لوگ مسجد میں داخل ہو کر سنت پہلے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، اگر اقامت شروع ہو جائے تو چاہے وہ فجر کی نماز ہو یا کوئی اور نماز ہو، آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ نماز شروع نہیں کر سکتے۔ رہا حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہم اجمعین کے افعال، ان کا اپنا کام، تو کہا جائے گا صحیح حدیث کے مقابلے میں صحابہ کے اقوال اور افعال آتے ہیں، ہم ادب کے ساتھ ان کے ادب، صحابہ کا مقام باقی رہے گا، لیکن ان کا اپنا قول چھوڑ کر حدیث رسول کو مقدم رکھا جائے گا، یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے جسے آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری تھا۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کو نماز فجر کی جو سنتیں ہیں ان کی کا اہتمام کرتے ہوئے وقت سے پہلے پڑھ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔